بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے سکاراتمک پہلو یا کہہ لو پازیٹو جو تھنکنگ ہے اس میں ایک یہ ہے کہ یعنی نقصانات تو بہت سے اس کے ہوئے ہیں. دیش کے گویا کہہ لو کہ آرتھک ویوستھا اقتصادیات کے اعتبار سے اکانومی کے اعتبار سے بالکل نیا ڈوب گئی ہے سمجھو. یہ تو اس کے نقصانات ہیں، لیکن فائدے کا ایک پہلو بہت بڑا یہ ہے کہ مسجدیں چونکہ حکومت کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے چند لوگوں کو نماز پڑھنے کی عبادت کرنے کی اجازت ہے مسجدوں میں، باقی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بہانے ہمارے گھر عبادتوں سے، نماز سے، ذکر اذکار سے آباد ہو گئے ہیں. بلکہ بہت سارے گھر تو مدرسوں میں بدل گئے ہیں. سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو گھر میں حفاظ ہیں، علماء ہیں یا پڑھے لکھے لوگ اگر ہیں تو انہوں نے گھروں کو مدرسے بنا دیا ہے. الحمدللہ 2-3 گھنٹے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے اور بچے سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اب چونکہ گھروں میں جماعت کے ساتھ الحمدللہ جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، تو ایک مسئلہ عام طور پر ہمارے ساتھی پوچھ رہے ہیں، کافی ساتھیوں کے اس بارے میں فون آئے، میسج آئے، وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نماز گھر میں پڑھانا پڑ رہی ہے تو ہمارے گھر میں 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، گھر میں کوئی داڑھی والا نہیں ہے تو امام کس کو بنائے؟ ہم تو الگ الگ پڑھتے ہیں، کیا بغیر داڑھی والا امامت کر سکتا ہے؟ کافی اس بارے میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں. پھر اسی میں آگے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں امام ہوں، تو امامت کی نیت کیسے کرنا مفتی صاحب؟ اس لائن سے 2-3 باتیں مجھے عرض کرنا ہے آپ کے سامنے. سب سے پہلی بات تو یہ دوستو بزرگوں، مسئلہ دیکھو ذرا گہرائی سے سمجھداری کے ساتھ سمجھیے گا آپ، دماغ کو حاضر رکھ کر. پہلی بات تو یہ کہ اگر گھر میں مان لو 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 3 لوگ، 2 لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کم سے کم جماعت کے لیے 2 لوگ ہونا ضروری ہے. 2 یا 4 5 لوگ ہیں، وہ سب ایسے ہیں گھر میں کہ ان کی داڑھی نہیں ہے، کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے. تو دوستو بزرگوں، جب سب بغیر داڑھی والے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ان کا امام بن جائے، کوئی حرج نہیں ہے. داڑھی نہ رکھنا الگ مستقل گناہ ہے، وہ بات تو ہے، لیکن جب سب بغیر داڑھی والے ہیں تو ان میں کوئی بغیر داڑھی والا اگر امام بن جائے تو امامت کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، ہاں دیکھ لیں کہ ان 4-5 میں بغیر داڑھی والوں میں جو قرآن اچھا پڑھتا ہو، مسائل جانتا ہو، دیگر یعنی عبادات کے اعتبار سے اس کو سمجھداری ہو، مسائل کی واقفیت حاصل ہو تو وہ امام بن جائے، کوئی حرج نہیں. پہلی بات. کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھو یہ تھوڑا باریک مسئلہ ہے، مان لو 3-4 لوگ ہیں، ان میں ایک داڑھی والا ہے، باقی داڑھی والے نہیں ہیں، لیکن جو داڑھی والا ہے اس کو قرآن کریم صحیح یاد نہیں ہے، یعنی ایسا قرآن وہ پڑھتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہو نماز نہ ہو، یعنی بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے نماز پڑھنے میں. اور ایک ایسا شخص ہے جو داڑھی والا، داڑھی نہیں ہے اس کی، لیکن اس کو سورتیں یاد ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے، دیگر سنتوں سے اس کو واقفیت نماز کے مسائل زیادہ جانتا ہے، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ بغیر داڑھی والا اب امام بن سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ مسئلہ، لیکن اگر وہ بیچارہ داڑھی والا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اگر وہ امام بن جائے گا تو یہاں تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں. اس لیے مسئلے کی گہرائی کو سمجھیں آپ. یہ آپ کے سامنے 2 باتیں تھوڑی باریک سی تھی وہ ذکر کی. اس میں مزید کچھ ڈاؤٹ ہو، اشکال ہو، چینل کے اباؤٹ میں ہمارا نمبر لکھا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنے مقامی علماء سے اس مسئلے کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. دوسری بات، اب مان لو امام بنا کوئی، اب وہ امام بنا ہے تو امامت کی نیت کیسے کرے؟ دیکھیں دوستو بزرگوں، جیسے ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی جو نیت کرتے ہیں نا، جو دل میں نیت کا جو ڈیفینیشن ہے آپ کو کئی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں. دل کے ارادے کا نام ہے نیت کرنا. آپ دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں ان 4 کا امام ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مان لو ظہر کی 4 رکعت اللہ کے واسطے، دل میں آپ نے سوچا، اللہ اکبر، نیت ہو گئی ہے آپ کی، اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی الگ سے کوئی نیت نہیں ہوتی امامت کرنے کی، جو آپ نماز پڑھتے وقت نیت کرتے ہیں اسی طریقے سے نیت کر لیں، کافی ہے. ایک بات. ہاں اگر مان لو پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کی اقتداء میں پیچھے گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، جو بھی ہیں، تو اب آپ کو ان کی نیت کرنا پڑے گی. نیت کرنا پڑے گی مطلب آپ دل میں سوچنا پڑے گا آپ کو کہ میرے پیچھے جو عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ میں ان کا بھی امام ہوں. اس طریقے سے نیت کرنا پڑے گی. اگر آپ نے عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کی تو عورتوں کی نماز نہیں ہوگی، علماء نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ واضح ہے. اصل یہ بتانا اس لیے پڑ رہا ہے، مان لو آپ نے کیا کیا، پیچھے آپ کے 2 بیٹے تھے، آپ ابو تھے، آپ نماز پڑھا رہے، امام بن گئے، آپ کو پتا نہیں کہ پیچھے عورتیں بھی آ سکتی ہیں، آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دی، پیچھے گھر کی کوئی خاتون آئی اور اس نے پیچھے سب بنا لی کہ چلو جماعت سے نماز ہو رہی میں بھی پڑھ لوں، اور آپ نے اس عورت کی امامت کی نیت نہیں کی تھی تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی آپ کے پیچھے، کیونکہ آپ نے اس عورت کی نیت کی نہیں ہے.
یہ تھوڑا سا سمجھا دیا آپ کو مسئلہ. تیسری بات یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھ رہے، مان لو گھر میں سامنے آئینہ ہوتا ہے، گودریج ہے، الماری ہے، اس میں آئینہ لگا ہوا ہے، تو سامنے آئینہ ہو تو نماز میں کوئی خرابی آتی ہے؟ تو علماء نے اس بارے میں یہ لکھا ہے، فتاوا موجود ہے کہ چونکہ آئینہ سامنے ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ریفلیکشن ہے، آپ کا عکس جو ہے وہ سامنے آئینے پہ پڑے گا، تو آپ کی نماز میں نگاہ ادھر ادھر ہوگی، دھیان بھٹکے گا، خلل آئے گا. اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ سامنے آئینہ ہو اور اس میں دیکھنے کی وجہ سے نگاہ ادھر ادھر بھٹکنے کا اندیشہ ہو، خیال بھٹکنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے وقت آئینے پر یا تو کپڑا ڈال دیں یا ایسی سمت رخ کر کے نماز نہ پڑھیں جہاں پر آئینہ ہو، یا تو آپ دوسرے کمرے میں پڑھ لیں یا کوئی بھی دوسری تدبیر اپنا لیں. یہ کچھ باتیں تھی امامت کے متعلق اور نماز پڑھنے کے بارے میں. اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھائے، عمل کی توفیق دے. اللہ تعالی اپنے رضا والے کاموں میں ہمیں ہمیشہ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.